وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان منتظر، عزیزان انتظار۔ لیکچر نمبر 1، موضوع سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے امام وقت کے دفاع میں تمہیدی و فکری مقدمہ برائے سلسلہ فاطمیہ سلام اللہ علیہا۔ مقدمہ: حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے ہر ایک نے بیان کی، اگرچہ بعض اماموں کو اپنے زمانے کے حالات کی پیچیدگیوں کی وجہ سے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت بیان کرنے کا موقع نہ ملا، مگر اکثر ائمہ علیہم السلام نے آپ سلام اللہ علیہا کی شان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کی اطاعت کے لیے بہترین مددگار ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی مانند ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے آپ سلام اللہ علیہ کی عبادت اور ہمسایوں کے لیے دعا کرنے کی کیفیت بیان کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہوا مجھے اپنی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا یاد آئیں۔ امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے آپ سلام اللہ علیہا کی نوری خلقت کو ظاہر کیا، اور امام زمان علیہ السلام نے آپ سلام اللہ علیہا کو اپنا اسوہ اور نقش قدم قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی عظیم ہستی کی معرفت وہی حاصل کر سکتا ہے جو درجے میں اس کے مساوی یا اس سے برے تر ہو۔ لہٰذا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو سمجھنے کا سب سے معتبر ذریعہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہی ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کونین ازدواجی زندگی کا پہلا دن تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، اے علی علیہ السلام، تم نے اپنی اہلیہ کو کیسا پایا؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا۔ یہ جملہ صرف ایک تعارف نہیں بلکہ ازدواج کا ہدف ہے کہ رشتہ زوجت کا مرکز اللہ کی اطاعت ہو۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے امام کی نصرت، دین کی سربلندی اور اطاعت خدا کے لیے وقف کر دیا۔ وصال کے لمحات میں مولا علیہ السلام اور سیدہ سلام اللہ علیہا کی گفتگو۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا آخری وقت آیا تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، جو چاہو مجھے وصیت کرو۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میں نے کبھی آپ سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا، نہ خیانت کی، نہ مخالفت کی۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، آپ سب سے زیادہ علم رکھنے والی، نیک، بتقویٰ، مکرم اور خوف خدا رکھنے والی ہیں۔ یہ الفاظ صرف ایک شوہر کے نہیں بلکہ ایک امام کے گواہی نامہ ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام و تقویٰ معرفت میں معصومین علیہم السلام کے ہم پلہ ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہا وحی الہی کے بعد کا تسلسل۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت کو تازہ کر دیا، کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا،
ویسے ہی زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد فرشتوں کا نزول بھی ختم ہو گیا۔ روایت میں ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو معتسہ کہا گیا کیونکہ فرشتے ان پر نازل ہوتے تھے۔ جبریل علیہ السلام آتے، تسلیت دیتے، ان کے والد کی منزلت اور آنے والے حالات کی خبر دیتے، اور مولا علی علیہ السلام ان سب کو لکھتے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رسالت کے بعد ہدایت کی خاموش ترجمان بنا دیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا امام وقت کی محافظہ، یہ دفاع صرف شعوری نہیں بلکہ امام وقت کی ولایت کا دفاع تھا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر فتح کے حق میں، ولایت کے تحفظ میں اور امامت کی بیداری میں آواز بلند کی۔ ان کی جدوجہد دراصل امامت کے دفاع اور ولایت کے دوام کی بنیاد بنی۔ وہ جانتی تھیں کہ جو عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باندھا گیا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، اور قرآن ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اپنے عہد توڑ دیتے ہیں تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بی بی سلام اللہ علیہا نے گریہ کیا، اپنے لیے نہیں امت کی نجات کے لیے۔ شاید آنسوؤں کی حرارت ان کے پتھر دلوں کو نرم کر دے، شاید کوئی لوٹ آئے۔ یہ گریہ ایک احتجاج تھا، ایک پیغام تھا، ایک دعوت تھی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا اہل بقائن میں سے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 5 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں بقائن کہا گیا: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام سجاد علیہ السلام اور دیگر۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے صرف 75 دن گریہ کیا، مگر وہ گریہ امت کی غفلت کے خلاف قیامت تک بولتا رہے گا۔ عہد اور امام زمان علیہ السلام، جیسے کوفہ والوں نے اپنے امام علیہ السلام سے عہد کیا اور پھر توڑ دیا، ویسے ہی ہر زمانے کا مومن اپنے امام زمان علیہ السلام سے عہد کرتا ہے، دعائے عہد میں، التجاؤں میں، نمازوں کے بعد۔ مگر جب امتحان آتا ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں زہرا سلام اللہ علیہا کا غم ظہور کے درد سے جڑتا ہے۔ جیسے فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے امام علی علیہ السلام کے دفاع میں کھڑی رہیں، ہمیں بھی اپنے امام زمان علیہ السلام کے عہد پر قائم رہنا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جو کچھ کیا وہ امامت کے دفاع کے لیے کیا۔ ان کی زندگی کی ہر سانس ایک اعلان تھی، میں اپنے امام علیہ السلام کی نصرت میں ہوں کیونکہ یہی اطاعت خدا ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہا نے بتا دیا کہ امام کا دفاع فقط مردوں کی ذمہ داری نہیں، ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا معرفت امام سے وابستہ ہے۔ نوری خلقت رسالت کے تسلسل کی علامت۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا امام وقت کی محافظہ، گریہ زہرا سلام اللہ علیہا امت کی بیداری کا استعارہ۔ ولایت علی علیہ السلام فاطمہ سلام اللہ علیہا کے عمل سے باقی رہی۔ پیغام: امام وقت علیہ السلام اور سیدہ سلام اللہ علیہا کا رشتہ۔ جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے وقت کے امام علیہ السلام امیر المومنین علی علیہ السلام کے حق میں اپنی جان، اپنی آواز اور اپنا وقار قربان کر دیا، اسی طرح آج ہمارا فریضہ ہے کہ
ہم اپنے زمانے کے امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام کے حق میں استقامت دکھائیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے امام کے لیے دروازہ جلنے دیا، پہلو زخمی کروایا، پھدق لٹوا دیا، مگر ولایت کا پرچم نہ گرنے دیا۔ اور آج امام مہدی علیہ السلام اسی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے سائے میں اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے امت کو جگانے کے لیے کریا کیا، اور آج امام زمان علیہ السلام امت کے گناہوں پر رو رہے ہیں۔ وہ امام جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے، وہی اس صبر، اس درد اور اس عہد کے وارث ہیں۔ اگر ہم واقعی زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں بھی ان کے بیٹے صاحب العصر علیہ السلام کے منتظر نہیں بلکہ نصرت گزار بننا ہوگا۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے امام علیہ السلام کا دفاع کیا، اب ہماری باری ہے کہ ہم ان کے امام علیہ السلام کے ظہور کا دفاع کریں۔ جو زہرا سلام اللہ علیہ کے درد کو سمجھ گیا، وہ مہدی آخر الزماں علیہ السلام کے انتظار کا مفہوم جان گیا۔ اللهم عجل لوليك الفرج. جو زہرا سلام اللہ علیہ کے غم سے آنکھ نم کرتا ہے، خدا اس کے دل کو نور بصیرت عطا فرماتا ہے۔